الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں اسٹیج پر موجود اپنے معزز مہمانان گرامی کو حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب، حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب، جامعہ قاسم العلوم کے اساتذہ کرام کو، جامعہ کے طلباء کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری اور اعتماد آپ کے والدین نے جامعہ قاسم العلوم کے اساتذہ کرام اور ہم پر کیا، جامعہ کے اساتذہ کرام نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور آج آپ کی دستار بندی آپ کے اساتذہ کرام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس اعتماد کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اساتذہ کرام اور ان کی درسی زندگی ان کو طویل عرصہ گزر چکا ہوگا، یقیناً کچھ نوجوان اساتذہ بھی ہوں گے ان کو یہ احساس شاید قدیم علماء سے زیادہ ہوگا کہ جب ان کے اساتذہ کرام ان کے سر پر دستار فضیلت سجا کر اعتماد کا اظہار کر رہے تھے تو ان کے دلوں پر کتنا بوجھ تھا۔ اس سے بڑا اعزاز بھی پھر اس روئے زمین پر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دین کی سمجھ اور اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ انتظامی اعتبار سے مدارس کا انتظام مختلف افراد اور مختلف لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارا مدرسہ ہے۔
کہ یہ ہمارا مدرسہ نہیں ہے، بلکہ سب مدارس ہمارے مدارس ہیں۔ اس میں پڑھنے والے طلباء ہمارے طلباء ہیں، اس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام ہمارے اساتذہ کرام ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں جامعہ خیر المدارس سے اپنے اسباق مکمل کر کے گھر گیا تو مجھے والد صاحب نے دو تجاویز دی کہ تم نے درس کرنا ہے، اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم جامعہ حلیمیہ میں پڑھانا چاہتے ہو یا جامعہ قاسم العلوم میں۔ میں نے چونکہ تعلیم ملتان سے حاصل کی، میرے اساتذہ کرام یہاں پر موجود تھے، میرے لیے درس و تدریس میں اپنے اساتذہ کرام سے رہنمائی لینا وہ نسبتاً زیادہ آسان تھا کہ میں قاسم العلوم میں پڑھاؤں تو میرے اساتذہ کرام تک میری رسائی آسانی سے ممکن ہو۔ میں قاسم العلوم آیا، یہاں پر درس و تدریس کی ابتدا کی اور آج تقریباً 14 سال گزر گئے ہیں کہ ایک خادم کی حیثیت سے اس ادارے کی خدمت کی اللہ رب العزت توفیق ہمیں دے رہا ہے۔ جامعہ قاسم العلوم اور اس کی خدمات اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور وہ خدمات قومی اور ملی خدمات ہیں۔ جہاں پر عقیدے کے اعتبار سے قوم کی رہنمائی، ان کے عقیدے کا تحفظ، وہاں پر ان کے سیاسی نظریے کا تحفظ، وہاں پر شعائر اللہ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، وہاں پر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جدوجہد اور جو تحریک جامعہ قاسم العلوم کے اس پلیٹ فارم سے اٹھی ہیں، وہ بھی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کا آئین ہو یا تحفظ ختم نبوت کی تحریکیں ہوں، اس کا مرکز اللہ رب العزت نے جامعہ قاسم العلوم کو بنایا۔
مفتی اعظم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جن کو ہمارے ان بزرگوں نے براہ راست دیکھا اور ہم نے اپنے بزرگوں کے واسطے سے ان کو دیکھا، اور یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے ان نوجوان طلباء کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جب آپ سے عمر سے زیادہ توقعات لوگ وابستہ کریں تو یقیناً آپ کے اوپر دل و دماغ کے اوپر بوجھ ہوگا، یا آپ خود اپنے بزرگوں کی آخری عمر میں ان کا رتبہ اور ان کا مقام دیکھیں تو یہ سوچیں کہ میں اس طرح بن جاؤں، یہ تباہی کا پہلا زینہ ہے۔ آپ نے اگر اپنے بزرگوں کی عظمت اور ان کے مقام کو دیکھنا ہے تو پھر ان کی زندگی کی ابتدا سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کن کن مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنی نیت کو خالص اور اللہ سے مدد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے راستوں کو آسان فرمائیں گے۔ آپ کے اساتذہ کرام نے 8 سال آپ کی نشو و نما کی علمی اعتبار سے، اور آج آپ عملی زندگی میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں پر شاید وہ رعایتیں آپ کے ساتھ نہ برتی جائے۔ ہم بھی جب زیر تعلیم تھے تو مدرسے کی نظم کتابیں کبھی اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی، کبھی تادیب کی، کبھی تعلیم کی، لیکن جب باہر میدان بھی کھلا تھا، اختیار بھی تھا، تنقید بھی تھی، تعریف بھی تھی،
تو اس میں 100 بار کوئی قدم اٹھانے کے لیے انسان سوچتا ہے کہ میں یہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ آج آپ عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے تیار ہیں۔ ایک اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ اپنے تعلق کو اسی طرح قائم رکھیں، ان سے رہنمائی لیں، اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اس کے لیے کردار ادا کرنا اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ آج اس پروگرام کا انعقاد آپ طلباء کرام کے اعزاز میں اور آپ کے اس تعلیمی سفر کی نسبت سے جامعہ نے منعقد کیا ہے۔ اور جو عظمت اللہ رب العزت نے ماضی میں اس ادارے کو بخشی ہے، اللہ رب العزت مستقبل میں بھی یہ اعزاز اس ادارے کو بخشے، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے طلباء کو بخشے۔ آج چونکہ میری حیثیت میزبان کی ہے اور آپ ہمارے مہمان ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم میزبان بنتے ہیں، لیکن میرے لیے سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے اکابر نے یہاں پر شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں یہ اعزاز بخشا، اور ہمارے لیے دعا گو بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اس فضلاء کنونشن کا دوسرا حصہ جس میں درس بخاری شریف بھی ہوگا اور جس میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ آپ سے مخاطب ہوں گے، اس حوالے سے جو ترتیب جامعہ کے انتظامیہ نے طے کی ہے اس کے مطابق اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کا، جنہوں نے آج طلباء کے اعزاز میں اس فضلاء کنونشن میں شرکت کی، تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت قدم قدم پر اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ تعلق اور یہ رابطہ اور یہ خدمت اسی طرح تا قیامت جاری اور ساری رہے گی۔ میں ایک بار پھر اپنے معزز
مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔